بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اور بھائیو، جو مضمون گزشتہ کل عرض کیا گیا سمجھ لو کہ اسی کی دوسری قسط ابھی بیان کرتا ہوں، اور اس میں ایسی احادیث شریفہ ذکر کروں گا اپنے لیے بھی، آپ کے لیے، جو سننے والے ہیں، سب کے دل کے اندر یقین ہو قلب میں، اور صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو وعدے ہمیں کیے گئے ہیں کہ ہاں وہ بالکل سچ برحق ہے، جب دل میں یہ کیفیت راسخ ہو تو پھر ان کے سننے کا فائدہ ہی عجیب ہوگا اور زندگی کے نقشے پلٹ جائیں گے۔ اس لیے آج بھی جیسا کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ وقت اب ہم نے 15 منٹ رکھا ہے، 20 منٹ کے بجائے 20-22 منٹ کے بجائے 15-16 منٹ، یہ عام طور سے آسانی کے ساتھ جو اہل تعلق ہے وہ سن بھی لیتے ہیں، تو اس لیے چند احادیث آج سناتا ہوں اسی کی جو مضمون کل تھا۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، روایت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ جب حدیث شریف کے مبارک کلمات سنے جاتے ہیں تو اس کا نور اور اس کی یعنی کیفیت ہی آدمی کی الگ ہوتی ہے، ایک لطف آتا ہے سننے میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا، کون؟ اسلم، جو اسلام لایا، یعنی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بنا۔ یہاں اسلام من اسلمہ کا ترجمہ اکثر لوگ کر دیتے ہیں کہ اور مسلمان بن گئے، قبول کر لیا اور جو اسلام لے آیا اور مسلمان بن گیا، لیکن میرے عزیزو اسلمہ بہت عظیم الشان لفظ ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں دارالحدیث میں نیچے ظہر کے بعد کئی دن تک حضرت کا بیان تھا، تو ایک دن بہت لمبے وقت پر اسی پر بیان کیا، اسلم تسلم، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، مختلف خطوط، جی ملوک و بادشاہوں کے نام، تو ایک خط میں یہ کلمہ ارشاد فرمایا، جملہ ارشاد فرمایا، اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ یعنی قلب و قالب، جسم اور ظاہر و باطن اور دل و جان سے مطیع و فرمانبردار اللہ کے بن جاؤ، سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اوپر اوڑھ لو، اور دل و جان سے دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام گردن بطاعت نہادن، مسلمان ہونا صرف یہ نہیں کہ بس ظاہر میں کچھ وہ کر لیا بس ہو گئے مسلمان، پکا مسلمان اسلام، جو اسلام کا مفہوم ہے، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک آدمی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مضمون مجھے بیان کرنا ہے اس طرح بڑھو، جو اسلام لے آیا، مسلمان ہوا، قد افلح، وہ فلاح پا گیا، دنیا آخرت کی کامیابی۔ یہ سب کامیابی ہے کہ ہم کو سکون کی زندگی ملے گی، بچوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، معاش اور رزق وغیرہ کی تنگی ہٹا لی جائے گی، رزق کی بے برکتی اٹھا دی جائے گی۔ اللہ عز و جل رزق میں اگر تھوڑا بھی ہوگا تو اس میں ایسی برکت ڈالیں گے کہ بڑے سکون سے زندگی گزر رہی ہوگی، حادثات سے، بیماریوں سے کہیں سے بچا لیں گے۔ تو دنیاوی اخروی فلاح پانے کے لیے اسلم، اور آگے وَرُزِقَ کفافن، اللہ کی طرف سے اسے اتنی روزی دی گئی جو اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ اے میرے بھائیو، یہ جو مضامین میں بیان کر رہا ہوں اس کا ایک بہت بڑا بنیادی مقصد یہی تو ہے، ہم مال کی حرص کو چھوڑ دیں، اس کی دھن دھیان میں رات دن لگنا چھوڑ دیں، اور اپنی فکروں کو اس میں اتنا کھپانا۔ اچھے دیندار جماعت تبلیغ میں لگے ہوئے ہوں گے، بزرگوں سے کی صحبت اور تعلق بھی رکھتے ہوں گے، لیکن اتنا زیادہ دماغ پر اپنی فکر رکھتے ہیں وہ معاش کا۔ میرے بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب احادیث اور آیات جو سنائی جا رہی ہے اسی کا علاج مقصود ہے، اسی کا علاج مقصود ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ
خلیجی ملکوں میں، سعودی میں، دبئی میں، قطر میں، عمان میں، یا ادھر یورپی ملکوں میں مثال کے طور پہ کوئی شخص رہ رہا ہے اور کافی دنوں سے اب اس کی جاب چلی گئی، وہ چاہتا ہے پاکستان جاؤں، انڈیا جاؤں، بنگلہ دیش جاؤں، واپس جاؤں، اور اگر جاب نہیں بھی گئی لیکن بچوں کے مسائل ہیں، ان کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی، ان کی ساری چیزیں، وہ سوچتا ہے کہ وہاں جاؤں، تو فوراً بیچارے کی نیند رات کو اڑ جاتی ہے اور بیوی سر کھاتی ہے اور پریشان کرتی ہے کیسے ہوگا، یہاں تو اتنی اچھی انکم اور سارا معاملہ تھا اور آگے ہم وہاں ارے اللہ کے بندے، دین بنیاد ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے لیے، بچوں کو دین سکھانے کے لیے، ان کی زندگیوں میں ایمان لانے کے لیے، جس شخص کے پیش نظر دین ہو، یاد رکھنا، یہ بھی حدیث شریف ابھی سناؤں گا، کیا من جمع ہمومہ ہما واحدا، من جمع ہمومہ ہما واحدا کفاہ اللہ ہم دنیا، جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیا، آخرت کا غم، من جمع ہمومہ ہما واحدا ہم آخرتی کفاہ اللہ ہم دنیا، سارے غموں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں، اور جس نے مختلف غموں میں ومن تشعبت به الہموم احوال الدنیا الی آخر الحدیث، یہی یعنی مختلف قسم کے فکروں کو اپنے اوپر سوار کیا تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتے وہ کہاں ہلاک ہو گیا، یہی مضمون دوسرے انداز سے بھی حدیث شریف میں آیا، روایت میں ہے کہ ان قلب ابن آدم بکل واد شعبہ، یہ جو انسان کا دل ہے، یہ جو انسان کا دل ہے، ہر وادی میں، ہر جانب میں، ہر سمت میں جی اس کا ایک طرح کا لگاؤ اور ایک طرح کا جوڑ اور ایک طرح کا تعلق ہے۔ اب جو شخص ساری گھاٹیوں کی طرف سے اور ساری سمتوں سے، سارے غموں سے کافی ہو کر اللہ عز و جل کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے دل کو دین کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اسی کو کہتے توکل، اللہ عز و جل اس کو سب کی طرف سے کافی ہے۔ اور جس نے اس کا الٹا کر دیا، ومن اتبع فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه ومن توكل على الله كفاه الشعب، ہر جنگل میں ایک شاخ ہے، یعنی مختلف قسم کی فکریں لگی رہتی ہے، تو جو شخص اپنے دل کو ساری شاخوں کی طرف متوجہ رکھے، یعنی ساری فکروں میں لگائے رکھے، اس کا کیا، اس کا کیا، اس کا کیا، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کہاں کدھر اس کو ہلاک کر دیا۔ لیکن جس نے دین کو خالص پیش نظر رکھا اور اپنی فکر ایک طرف لگائی، بھائی مجھے اور میرے بچوں کو دین کی ضرورت ہے، بھائی ہمیں دین پہ چلنا پیش نظر ہے، مال وغیرہ یہ تو ظاہری طور پہ کچھ کریں گے، اپنے وطن میں اتنے لوگ رہ رہے ہیں، کیا ان کو روزی نہیں مل رہی ہے؟ جب میں جا رہا ہوں، کہیں ہجرت کر رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، اور پیش نظر میرے دین ہے اور دین پہ چلنا ہے اور دین پھیلانا ہے، تو اللہ عز و جل محروم کر دیں گے۔ مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو دلوں میں جو چین اور اطمینان ہے، سلاطین کو خواب میں بھی میسر نہیں، خواب میں بھی میسر نہیں۔ سبب یہی ہے کہ انہوں نے ساری فکروں کو ایک طرف لات ماری ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزو، بیان لمبا مقصود نہیں ہے، احادیث شریفہ سناتا چاہتا ہوں، یہ حدیث بھی سنانی تھی، ابھی آئی ذہن میں تو سنا دی میں نے، 2-3 حدیثیں ہیں اس مضمون کی، من جمع ہمومہ ہما واحدا ہم آخرتی کفاہ اللہ ہم دنیا، جس نے اپنے سارے غموں کو ایک غم بنایا، یعنی آخرت کا غم۔ پیارو، آخرت کے غم کا یہ معنی نہیں کہ آپ دکان چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، جاب چھوڑ دو، سمجھنا حدیث شریف کی صحیح تشریح۔ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ بنیاد اور بنیادی مقصد اور پیش نظر اپنا کہنا چاہیے گول، جسے جا کے اچیو کرنا ہے اور حاصل کرنا ہے، منزل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا، دین پہ چلنا، دین پھیلانا، دین سیکھنا، بچوں کی صحیح تعلیم، تربیت، یہ سارا سب ہم آخرتی ہے، یہ سب آخرت کا غم ہے۔ جس نے اس کو سامنے رکھا، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، باقی سارے غموں کی طرف سے میں تجھے کافی ہوں، پرواہ نہ کر۔ حدیث شریف سنا رہا ہوں، کیا ہم رزق و روزی اور دوسرے مسائل کی طرف سے فکر مند رہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی کو اس کو مضبوطی سے ہم تھامیں، دین کو، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق میں مضبوطی پیدا کریں، ہر طرف اپنے دلوں کو نہ گھمائیے، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، وہ بھی حدیث شریف ہے، لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ اگر تم اس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے لگو جیسے بھروسے کا حق ہے،
تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے روزی دیں گے جیسے پرندے کو دیتے ہیں. وہ پرندے صبح کو جاتے ہیں تو ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، اور جب شام کو وہ لوٹتے ہیں جی بھوکے نکلے ہیں صبح، شام کو لوٹے تو پیٹ بھرے ہوئے آ جاتے ہیں اپنے گھروں میں، مزے کے ساتھ رہتے ہیں. صبح کو دیکھو شام کو دیکھو ٹینشن فری، کوئی ٹینشن ان پرندوں کو نہیں ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ مگر پیارو یہاں بھی عرض کر دوں، توکل کا معنی وہ نہیں ہے جو آج کورونا وائرس کے زمانے میں بہت سو نے سمجھا. کوئی احتیاط نہ کرو، مل جل کے رہو، کچھ نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی نادانی اور بہت بڑا مغالطہ ہے. اللہ عز و جل نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے. بہرحال وہ مضمون عرض کروں گا تو دوسری طرف چلا جاؤں گا. ہاں تو بعض امراض میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ لگتے ہیں، مگر حکم خداوندی سے، بغیر حکم خداوندی کے نہیں کوئی چیز لگتی. بہرحال تو اس لیے اسباب کو اختیار کیجئے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، امام غزالی نے فرمایا، ہمارے حضرت والا نے جی دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت اس میں اپنے شیخ و مرشد کے اس سے فرمایا کہ حضرت فرماتے تھے تدبیر اختیار کرو مگر تدبیر پر بھروسہ نہ کرو. فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری نے فرمایا تدبیر تو صرف بھیک کا پیالہ ہے اور دینے والے حق تعالی شانو ہے. اسباب اختیار کیجئے مگر بھروسہ اللہ پر کیجئے. اور بھروسے کی دلیل سب کہیں گے جی ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں اور بھروسہ اللہ ہی پر کرتے ہیں. میرے پیارے دلیل اس کی یہ ہے جب اسباب اختیار کر رہا ہے تو شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا ہے، نمازیں نہیں چھوڑ رہا ہے، دین کے کاموں میں خلل نہیں ڈال رہا ہے. یہ ہے کہ واقعی اسباب کو اصل نہیں سمجھ رہا ہے. جو اسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے، ادھر کسٹمر کھڑا ہے اور ادھر جماعت کی نماز ہے، جماعت کی نماز چھوڑ دے گا کیوں؟ کہیں کسٹمر نہ نکل جائے. ہاں یہ ہے اصل. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان اللہ تعالی یقول، حدیث قدسی کہلاتی ہے یہ. اللہ عز و جل فرماتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنى واسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابن آدم، اے انسان، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، اپنے کو خالی کر لے، تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور فقر کو، تیری ضرورتوں کو سب کو پورا کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم نہیں کروں گا. پیارو حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھو، کیونکہ اس کو پڑھ کر کوئی غلط مطلب بھی نکال سکتا ہے. ترک اسباب، بس میں تو عبادت میں لگ گیا، مسجد میں ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تفرغ لعبادتی کا معنی نہیں ہے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، دین کے کاموں کے لیے فارغ ہو جاؤ. جو شخص سرسری اور ہلکے طور پر اسباب اختیار کر کے اپنے اوقات زندگی کو دین پہ لگا رہا ہے وہ بھی تفرغ لعبادتی ہے. اور یہی مفہوم ہے، ترک نہیں ہے، اسباب کا دنیا میں رہ کے چھوڑنا نہیں ہے. تو جو ایسا کرے گا تو حدیث شریف میں ہے اللہ عز و جل حدیث قدسی میں فرماتے ہیں میں اس کے قلب میں غنا دے دوں گا، جی بڑا مطمئن رہے گا دل سے. میں نے ایسے بہت دولت مند دیکھے، میں خود آپ سے بتا رہا ہوں، بحیثیت ایک تاجر کے بتاتا ہوں، اپنے تجارت پیشہ بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا، بہت کچھ مال ہے اور بہت سی ان کی دکانیں ہیں اور برانچیں اور شاخیں ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں جب میں ان کا حال دیکھتا ہوں تو ہر وقت ذہنی طور پر پریشان رہتے، الجھن میں رہتے ہیں. وہ کنٹینر آیا، یہ گیا، اس کا یوں ہوا، اس کا یہ ہوا، ادھر بینک سے قرضہ لینا پڑ گیا، ادھر یہ ہو گیا. یہ ہے کہ فقر دور نہیں ہوتا. ہاں، اور جو نیک اور متقی ہیں تھوڑی سی کمائی مسکراتے رہتے ہیں اور بڑے اطمینان سے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے فقر کو دور. میرے پیارو یہ فقر کا ڈالنا دور کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیماریاں ڈال دی، کورٹ کچہری کے مسائل ڈال دیے، شادیوں میں اتنا خرچ آیا کہ ضرورتیں اتنی ڈال دی کہ اس کے لیے اب کمانا ہے 2 سال کمانا پڑے گا. ایسی شکلیں ہیں. ہمیں ایمان چاہیے، ایمان. یہ حدیث سنا کے شرح کر رہا ہوں. ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی جب روزانہ سورج نکلتا ہے تو اس کے برابر میں 2 فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے، اور وہ یہ اعلان کرتے ہوئے ہوتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں؟ یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی طرف آ جاؤ. ما قل وکفى خیر مما کثر والہا. جی ہاں، جو تھوڑا ہو لیکن کافی ہو وہ اس سے بہت بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے. لمبی روایت ہے، بس خلاصہ میں نے سنا دیا. لہذا اے لوگوں جن کو اللہ عز و جل نے مال کم دیا ہے مگر کافی ہے ان کی ضرورتوں کے لیے، خوشی مناؤ،
اطمینان کے ساتھ رہو، اللہ کی خوب عبادت کرو۔ من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالقلیل من العمل۔ اے میرے وہ بھائیو جو بہت دولت مند نہیں ہو، درمیانی زندگی، درمیانی درجے کی زندگی گزار رہے ہو، اللہ نے کھانا پینا دیا ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ دیکھو کتنی پیاری بات سنا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی رزق روزی پر راضی ہو گیا، بخوشی بڑے بڑے اطمینان سے رہتا ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی ذہنی ٹینشن الجھن نہیں، تو اللہ اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی۔ تو ایک فائدہ یہ ہوگا، اسی لیے زیادتی مال کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے حالانکہ اس کے لیے بہتر ہے، جیسے موت کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے، مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ مال کی کمی اس کے حساب کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے بہتر ہے۔ ہے روایت میں ایک اور سنا دو اور پھر ختم کروں۔ روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كانت نیتہ طلب الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتت الدنیا وہی راغمہ۔ جس شخص کی نیت آخرت ہوتی ہے، جو ابھی میں نے مضمون بیان کیا نا، کہ جس کا غم آخرت کا غم ہو، دین چاہیے مجھے بھائی، دین چاہیے، علم چاہیے، نیکی چاہیے، اولاد میں صلاح و فلاح چاہیے، یہ سب نیتیں دین کی نیت ہے، تو اللہ اس کے دل میں غنا کو ڈال دیتے ہیں اور اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو سمیٹ دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے ناک رگڑتی ہوئی۔ ومن كانت نیتہ طلب الدنیا، ہائے ہائے، اور جس کی نیت دنیا کی طلب ہو، دنیا دنیا، مال مال، گاڑی، فیکٹری، یہ چیزیں پیش نظر ہو، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اوئے ہائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ پناہ میں رکھے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو اس پر بکھیر دیتے ہیں، اور دنیا صرف اتنی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ چلو ان حدیثوں کو بھائی اور فائدہ اٹھاؤ۔ یہ مضامین اس وقت مجلس میں جو بیان ہوتے ہیں، یہ یعنی بالکل ایسے کہ جن کو میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو احوال خطوط میں سامنے آتے ہیں، تو پھر مجھے یہ سب باتیں عمومی بیان کرنی پڑتی ہے، یہ سب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو آدمی اس طرح ہو، بکھر جاتے ہیں معاملات۔ میں نے اپنی نگاہوں سے، جو میرے یہاں چہرے میں لگی ہے، رات دن دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو، دولت کی بھرمار مگر حالات ایسے بگڑے ہوئے، بیچارے ذہن سے منتشر، اور نیند بھی نہیں آتی اور بڑے پریشان پھرتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھو۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے، رزق روزی اور ضرورتوں کے معاملوں میں حق تعالی ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا اعتماد اور توکل اور بھروسہ اپنی ذات عالی پہ عطا کر دے جو اللہ نے متوکلین کو عطا فرمایا، اپنے اولیاء صدیقین کو عطا کیا۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔